قابل قدر سامعین و ناظرین، آج ہم سب دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہیں۔ مرحوم مفروض محترم بدر الدین صاحب، اللہ رب العالمین مرحوم کو مقام جنت الفردوس عطا فرمائے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے۔ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ مختصراً میں نے آپ کے سامنے بات کرنی ہے، چونکہ 10 سے 15 منٹ گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے تو میں زیادہ تمہید اور لمبے خطاب کو شروع نہیں کر رہا، صرف اور صرف تھوڑی سی وصیت و نصیحت کے اعتبار سے چند باتیں۔ پہلی بات یہ ایک دنیاوی قاعدہ کہ جس سے آپ زیادہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، جس کو آپ پسند فرماتے ہیں کہ اس سے میرا تعلق ہو، برادری ہو، قربہ ہو، رشتہ داری ہو، واسطہ ہو، میل ملاقات ہو، تو اس واسطے کو ہموار کرنے کے لیے، مستقل جامہ پہنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے بار بار ملاقات کرتے ہیں، یہ طریقہ ہے، یا اس کو بار بار اس کا حال چال پوچھتے ہیں، بتائیں آپ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا فون کر لیں، پتا کر لیں، جی ٹھیک ہو، آج شام کی کیا ملاقات ہے، کیا مطلب، کیا مصروفیات ہے، جی فلان جگہ پہ، اچھا ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، یہی طور طریقے ہے۔ ہم بار بار کسی نہ کسی حساب سے اس کے ساتھ ملاقات کے موقع بناتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی برادری اور دوستی بڑھانے کے لیے بار بار اس کو ٹچ کرتے ہیں۔ ہم نے مسلمانوں نے اللہ سے اپنی تھوڑی سی جہت تبدیل کر لی، رویے اور طور طریقے کو ہم نے تھوڑا سا بدل لیا ہے۔ یہی طریقہ جو آپ کا اور میرا ہے نا، اسی طریقے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی محبت، اپنی ملاقات کے لیے بیان کروایا۔ اللہ چونکہ بندے سے محبت کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے، کتنا کرتا ہے یہ آپ نے فرمان مصطفیٰ علماء حق سے کئی بار سنا کہ یا رسول اللہ، اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے؟ فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ پیار۔ اب ایک پیار کی، ایک ماں کے پیار کی حد نہیں ہے۔ آج تک کوئی پیمانہ ایسا بنا ہی نہیں سکا کہ جو یہ بیان کرے کہ ماں کی محبت کتنی ہے، باپ کی محبت کتنی ہے، اس کا زاویہ نہیں دے سکا۔ یعنی اتنی محبت ہے، اور 70 ماہوں سے زیادہ۔ اب کتنا زیادہ ہے یہ تعداد مصطفیٰ نے نہیں بتائی تو کوئی مولوی اور علامہ کیا بتا سکتا؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے میری ملاقات رکھے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی چاہت کو کہاں تک پورا کیا، اللہ کی محبت کو کہاں تک پورا کیا، ہم نے اس ملاقات کا کیسے خیال رکھا۔ رب نے تو سارے راستے بتا دیے۔ پہلا راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن پاک، فرمایا میرے بندے میرے قریب ہونا چاہتا ہے
میری محبت پانا چاہتا ہے، میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے، میرے ساتھ قرب رکھنا چاہتا ہے؟ ہاں یا اللہ، فرمایا میں تجھے طریقہ بتاؤں؟ یا اللہ بتائیں۔ یہ سمجھے یہ موبائل نمبر ہے، یہ سمجھے ایک راستہ ہے۔ وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، تعلق رکھنا چاہتا ہے، میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، میری قدرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یا اللہ ہاں۔ فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ بہترین راستہ بتا دیا، فرمایا سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ اب بہترین طریقہ جو ہمارے سامنے اللہ نے بیان کیا وہ ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ اس کی پھر صدا رکھی کہ میرے ساتھ بار بار ملاقات کر، پہلے تو صبح اٹھنا اور زیادہ نہ ہو سکے تو 2 نفل پڑھ لیں۔ کتنے؟ 2 نفل۔ میاں صاحب فرماتے ہیں پچھلی راتی رحمت رب دی تے گئے بلند آواز، بخشش منگن والیا کارن کھلا ہے دروازہ۔ تو میرے بھائی آپ کی لاکھ مصروفیت سے، آپ کی انتہائی مصروفیت سے، لیکن ایز مبلغ میں آپ کے سامنے التجا کر رہا ہوں کہ آپ کوشش فرمائیں، آپ جس بھی عمر کے حصے میں ہیں کوشش فرمائیں کہ جو 2-3 گھنٹے بستر پر آپ موبائل کو عطا فرما رہے ہیں نا، اس میں سے 1 گھنٹہ شارٹ کر لیں ذرا، وہ رات کو اللہ کو دے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اب تو نیند نہیں آتی جب تک موبائل نہ چیک کریں، اور پھر رات کو سارے مطلب پروگرام بھی دیکھنے ہوتے ہیں، آوازیں بھی سننی ہوتی ہیں، میسج بھی سننے ہوتے ہیں، تو وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ عطا کرتے ہیں نا موبائل کو، اس میں سے آپ ٹائم تھوڑا سا بچا لیں۔ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات، اس میں سے تھوڑا ٹائم عطا کے کہو کہ میں نے رات کو رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اور سب سے اچھی ملاقات کیا؟ دنیاوی اعتبار سے پرسنل ملاقات، جی پرسنل چاہتے ہیں چیئرمین صاحب سے، مطلب اوپر وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے اوپر صدر تک پرسنل ملاقات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ پرسنلی ملاقات فیس ٹو فیس ہوتی ہے، وہ ٹاک شو ہوتا ہے، انسان کے سامنے انسان ہوتا ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی گفتگو سن رہا ہوتا ہے اور آپ اس کی سن رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین ملاقات جو ہے وہ پرسنلی ملاقات ہے، اور یہ جو آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں یہ اجتماعی ملاقات ہے، اور جب آپ رات کو اٹھ کے ملاقات کرتے ہیں وہ آپ کی ذاتی اللہ تعالیٰ سے تنہائی ملاقات ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ملاقات کو تھوڑا سا رنگ دے، کوشش کریں اس کو تھوڑا سا اپنے اندر لائیں، اور پھر جب آپ کسی وڈیرے سے ملاقات رکھتے ہیں تو پھر اس کے معاملات آپ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا داخل ہوتے ہیں؟ مثلا آپ کے معاملات ہیں، قرض ہے، وہ کہتا ہے یار آپ ملاقاتیں پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے، چوہے صاحب مصروفیت، آپ تو امیر بندے ہیں، میں غریب ہوں، میں نے دیہڑی دفعہ کرنا ہے، قرضہ بھی اتارنا۔ وہ کہتے ہیں یار کتنا قرضہ آتے ہو میرے اوپر نہیں اتنا، اور یار میں دے دیں گا، کوئی ٹینشن نہیں۔ ایسی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اب ملاقات آگے بڑھ گئی نا، اب وہ احساسات شروع ہو گئے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے مال کی وجہ سے پریشان ہے تو میرے ساتھ جو ملاقات تھا اس کو برقرار رکھ، تیرا مال بڑھانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ خیر الرازقین، فرمایا میں وہاں سے تجھے رزق دوں گا، تیرا تصور، تیری عقل، تیرا شعور وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے میں تجھے رزق کرا۔ ملاقات ہوا میرے ساتھ، لیکن ہم نے اس ملاقات کو توڑ دیا، ہم نے اس ملاقات کو توڑ کر کہیں اور سہارے ڈھونڈ لیے، ہم کہیں اور پہنچ گئے، ہم نے اپنی ذہنیت بدل لی، اپنی کفیت بدل لی۔ میرے بھائی وہ کسی نے بابا جی سے کہا تھا، وہ جب سیلاب آیا اور حالات خراب ہوئے، سب لوگ سواریوں پر تھے، وہ جو گوری پہ بابا بیٹھا ہوتا تھا وہ دیوار پہ بیٹھا تھا، دیوار بھاگ رہی تھی،
دیوار بھاگ رہی تھی تو جاتے ہوئے کسی نے سواری والے نے پوچھا بابا جی یہ آپ کی سواری کو کون لے کے جا رہا ہے؟ یہ تو دیوار ہی دوڑی جا رہی ہے۔ فرمایا یہی تو قاعدہ سمجھاتا تھا، جو مالک تمہاری سواری کو لے کے جا رہا ہے وہی تو میری سواری کو لے کے جا رہا ہے، صرف یہ ہے کہ میں نے زاویہ بدل کے رکھا۔ تو میرے بھائی زیادہ طویل بات کروں گا تو پھر سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقہ بتایا ہے ملاقات کا۔ جب ملاقات ہو گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، وہ حدیث پاک ہے، فرمایا میں بیمار ہو گیا تھا تو نے پتہ ہی نہیں، صحیح حدیث ہے، کیوں نہیں ہے؟ میں بیمار ہو گیا تھا تو انہیں پتہ ہی نہیں گیا، مجھے پیاس لگی تھی تو نے پانی نہیں پلایا، مجھے کھانا کی تمنا تھی تو نے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ میں ایک صرف خلاصہ آپ کو رکھتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا تو قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہنے سے پاک، بیمار ہونے سے پاک۔ رب فرماتا ہے کوئی فلاں بندہ تھا وہ جب بیمار تھا تو اس کے پاس تو میرے جذبے تھے، اس کا پتہ نہیں لیتا تو ایسے ہی تھا جیسے میرا پتہ ہے۔ وہ فلاں پیاسا آیا تھا تیرے چوکٹ پہ، ہاں یا اللہ، فرمایا کاش اسے پانی پلا دیتا، کھانا کھلا دیتا، وہ مجھے کھانا کھلانا تھا، مجھے پانی پلانا۔ تو میرے بھائی اس لیے خدا اپنی ذہنیت بدلیے، اپنی سوچ بدلیے، اپنی ذہنی کیفیت کو تبدیل کریے اور واپس لوٹیے اور مسجد کی طرف آئیے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ملاقات کرنے کی کوشش فرمائیے۔ جب آپ ملاقات کریں گے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آخری بات، اللہ اگر ایسا ہے تیرے ساتھ میری ملاقات، لیکن ہم ہر ملاقات کو اتھینٹک چاہتے ہیں، پکا، ٹھیک ہے، ہر ملاقات معیاری چاہتے ہیں، ہر ملاقات اتھینٹک چاہتے ہیں، ہر ملاقات آنا چاہتے ہیں، اس کا بھی کوئی طور طریقہ ہے؟ تو فرمایا ہاں یہ بھی تو تمہاری دنیا میں چل رہا ہے۔ مثلا آپ نے اگر چیئرمین صاحب سے ملنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ کہیں گے قریبی سے میں ذرا اس کا دوست اگر زاویہ نکلا ہے تو میں نے ایک بات کرنی اس سے، وہ جب قریب والا لائے گا تو بات کی اہمیت اور ہو، ایسی ہے کہ نہیں؟ جب آپ کسی وزیر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کسی اعلیٰ خطیب سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے قریب کا زاویہ ڈھونڈیں گے۔ جب آپ ڈائریکٹ جائیں گے پتہ نہیں سنے نہ سنے، یا پھر پتہ نہیں وہ اہمیت ہو کہ نہ ہو، اور جب آپ زاویہ لے کے جائیں گے، وہ مشین کو ساتھ لے کے جائیں گے، باقاعدہ ملاقات کی ٹائمنگ ہوگی تو پھر اس کی اہمیت اور ہوگی۔ مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرات میں کوئی فقہی مسائل میں نہیں پڑھا، میں کوئی تفسیر میں نہیں پڑھا، صرف وہ دنیاوی زاویے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور پھر جب قریب کا زاویہ ہوگا پھر زیادہ، یا اللہ کریم کا زاویہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ لے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قریب کا زاویہ یہ ہے میں بھی جس کی تعریف کرتا ہوں اس کے لاڈ لگتا ہوں، سبحان اللہ، اس کے قریب ہو جا، اس پہ درود و سلام پڑھ، اس کے ساتھ اس کی تابعداری کو اپنا لے۔ فرمایا پھر اتھینٹک ہو جائے گی، جو بھی ملاقات ہوگی اور لگتی جائے گی۔ اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا میرے یار کے قریب ہو جا، جب جائے گا نا پھر وہ سارے پٹیانے نے پنجابی مثال ایک مثال ہے، انہوں نے کہا تیرا نہیں تیرے مالک کا منہ تیرا نہیں تیرے مالک کا۔ پھر ہمیں نہیں دیکھا جائے گا برادری کیا ہے، کنبہ کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، رنگ کیسا ہے، علاقہ کیسا ہے، امیری ہے، غریبی ہے، پھر اس کو نہیں دیکھا جائے گا یہ زانی ہے، شرابی ہے، گنہگار ہے، سیاکار ہے۔ اب رابطے میں آ گیا ہے، تعلق بڑھانا چاہتا ہے، اب دامن مصطفیٰ پکڑ لیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا آجا آجا آجا، اب میں تجھے نہیں دیکھوں گا، اپنے یار کے چہرے کی طرف دیکھوں گا۔ اب میرا نبی تیرے لیے دعائیں کر رہا ہے، اب میرا نبی تیرے لیے جو ہے وہ سلامتی کی دعائیں کر رہا ہے، اب اس کا دامن پکڑ کے آئے ہو، آجا آجا آجا، اب تجھے میں عطا کرتا ہوں۔ تو برادران اسلام اس کو مضبوط کیجئے اور اس تعلق کو مضبوط کیجئے، انشاءاللہ
میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑی خوب عکاسی کی ہے، آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے ہمیں سمجھایا ہے والد کا ایک تعلق، والد کی ایک مطلب عزت، والد کا احترام، بڑے اچھے طریقے سے آپ فرماتے ہیں۔ میں شعر بس فرمان پر میں شعر سنا رہا ہوں آپ کو، شاید انہوں نے بھی انتظار کیا لیکن میں نے پڑھا نہیں۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں یار یاران دے، آخری منٹ، یار یاران دے غم کریں دے یاد رکھیے ماں کی بڑی شان ہے لیکن باپ کا بھی اعلیٰ مقام ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں ماں کو الگ اور باپ کو الگ بیان نہیں کیا، ماں کو الگ اور باپ کو الگ بیان نہیں کیا، اللہ نے دونوں کا ذکر کیا۔ آپ سنیں، آپ اپنے والد صاحب کو یا والدہ صاحبہ کو جب آپ محبت سے ایک دفعہ، یہ بالکل تھوڑی سی توجہ دینا، آپ صرف اتنے آ گئے تھے نا السلام علیکم ابو جی کیا حال ہے، ٹھیک ہو میری، ٹھیک ہو، ایسے کو ڈیر ہوتا نہیں ہوتا اتنا گہر میں چیزیں قبول حاضر سوال۔ اگر عام لوگ کو آپ سلام کہتے ہیں السلام علیکم، وہ کہتا وعلیکم السلام، 10 نیکیاں، جواب دینے والے کو 20 نیکیاں، امی ابو کو سلام کرتے ہو ایک مقبول حاضر سوال۔ کوئی فیکٹری اتنا نفع دیتی ہے کہ ایک دم 1 منٹ میں 16-17 لاکھ کا فائدہ ہو جائے، لیکن جب آپ امی ابو کو سلام کہتے ہو نا اتنا فائدہ فوراً دنیاوی بھی 16 لاکھ روپیہ تقریباً اس ٹائم آپ پورا حج کرتے ہیں تو لگتا ہے۔ تو یوں آپ صرف امی ابو کو بولا السلام علیکم کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس سے زیادہ کرتے ہیں تو کمال ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، چہرے پہ پسینہ ہے، آواز اکھڑی ہے، یا رسول اللہ میں حاضر، آپ نے فرمایا صفیں بن رہی ہیں مجاہدین کی، تم اتنی مطلب اکھڑی آواز سے کیوں بول رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ابو سے اجازت لیتے ہوئے دیر ہو گئی، فرمایا کوئی ہے ان کی خدمت گزاری کے لیے؟ آخری لفظ آگے میرے بھائی تو فرمایا جہاد کے لیے آیا ہوں، آخری والدین سے وہ اور خدمت کے لیے ہے یا رسول اللہ نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان سن لیں اور میں میچ چھوڑنے لگتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا میرے ساتھ جہاد کرنے جائے گا، اگر وہاں شہید ہو گیا تو تجھے ایک شہادت ملے، کتنی؟ ایک ذرا اپنی زبان کو سمجھتے ایک شہادت۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میرے ساتھ آؤ گے تو تجھے جب شہادت ملے گی ایک شہادت تجھے درجہ ملے گا، اور جب واپس چلا جا، میں محمد اللہ کا سچا نبی ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، اپنے امی ابو کی خدمت کرتے کرتے وہ تیرے ہاتھ سے چلے جائیں یا تو ان کے ہاتھ سے، کل قیامت والے دن جب میرے ساتھ شہداء کو کھڑا کرے گا نا، تجھے اللہ 100 شہید کا تاج پہنا کے ملے گا۔ اس لیے بھائی
ماں باپ کی قدر کی احترام کے لیے یہ نفوس قدسیہ جب گھر سے اٹھتے ہیں بڑی ساری چیزیں اٹھ جاتی ہیں، ساتھ ہی اتفاق چلے جاتے ہیں، اتحاد چلے جاتے ہیں، نظام زندگی بدل جاتا ہے. ان کی قدر کیجیے.